السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17واں رمضان ہے اور یہ دن ہمیں اسلام میں عورت کی عظمت اور قربانی کا سبق دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ اسلام میں عورت کی قربانی اور مقام۔ اسلام نے عورت کو عزت اور عظمت دی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ بنت خبات تھی۔ آج ہم حضرت سمیہ بنت خبات کی عظیم قربانی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ آپ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ آپ اور آپ کے خاندان نے اسلام کے لیے بے پناہ تکالیف برداشت کی۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار اور ان کے والدین سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا صبر کرو اے آل یاسر، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 150 ہے۔ حضرت سمیہ کی قربانی کے اہم واقعات۔ اسلام قبول کرنے کی سزا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش نے انہیں سخت سزائیں دی۔ انہیں گرمی میں جلتے ہوئے ریت پر باندھ دیا جاتا تھا۔ ان سے اسلام چھوڑنے کا کہا جاتا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل کا ظلم اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابو جہل نے انہیں سخت سزائیں دی لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ جب وہ اپنے ظلم میں ناکام ہو گیا تو اس نے انہیں نیزے سے شہید کر دیا اور وہ اسلام کی پہلی خاتون شہید بن گئی۔ حضرت سمیہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ دین کے راستے میں صبر، استقامت اور قربانی ضروری ہے۔ آج کا مسئلہ، آج ایک ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے، یعنی کہ اگر آپ نے خوشبو لگانی ہے تو وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو پسند کرتے تھے اور روزے کی حالت میں بھی لگاتے تھے، یعنی کہ فقہی حکم یہ ہے کہ خوشبو لگانا جائز ہے کیونکہ یہ کھانے یا پینے کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر خوشبو اتنی تیز ہو کہ اس کے ذرات حلق میں محسوس ہوں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ بخور اگر دھواں ناک کے حلق میں جائے تو روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ پسندیدہ خوشبو لگائیں مگر دھویں اور سخت خوشبو سے پرہیز کریں۔ آج کا وظیفہ، یہ ایک طاقتور وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ دل کی سختی ختم ہوگی، ذہنی سکون اور روحانی طاقت ملے گی، رزق میں برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو کیونکہ وہ دینے والا ہے۔ وظیفہ لازمی کریں اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اسلام میں عورت کی عظمت، قربانی اور صبر کی مثال حضرت سمیہ بنت خبات ہے جو اسلام کی پہلی خاتون شہید ہے۔ انہوں نے سخت اذیتوں کے باوجود ایمان نہیں چھوڑا اور اسلام کی پہلی شہید خاتون بنی۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے مگر دھویں اور تیز سخت خوشبو سے پرہیز کریں۔ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث کا ورد کرے، دل کی سختی ختم ہوگی اور رحمت حاصل ہوگی۔ آج کی دعا ہے اے اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرما،
ہمیں سادگی، صبر اور قربانی عطا کر، اور ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین پر استقامت عطا فرما، آمین۔ ناظرین سے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل وزڈم بائی ہارٹ کو زیادہ لوگوں سے شیئر کریں۔ ہم آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر رمضان کی ویڈیوز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز لا رہے ہیں، اور میں محمد علی رضا آپ سب کے ساتھ مکمل کنٹینٹ شیئر کر رہا ہوں۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔